السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا خالقو یا باریو یا مصورو، کیمیا پیدا کن از مشتگلے بو سزن آستان کاملے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو اس قدر طاقت و قوت دیا ہے کہ ظلم و ستم کے چلنے والے تیروں کو آدھا راستہ سے لوٹا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر ہیں مولا علی، پیر ہیں مولا علی، مقام علی کو اللہ ہی جانے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک نعت طرح میں پڑھتا ہوں۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرامہ نصیب ہوں تجھے امید گے کہوں، جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے، جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گلے زیر نگیں ادا کہو، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو شرف بے کش نواز گیشوئے والا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جانا میں جانے تجلی کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اس مزدہ دل کو مزدہ حیات ابد کا دوں، اس مزدہ دل کو مزدہ حیات ابد کا دوں، تابو توان جان مشیحہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہی میں ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہوں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ واقعات بزرگوں کے۔ مشہور ولی اللہ حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ جو بہرے تھے۔ ایک روز حضرت حاتم کی نشست گاہ کے قریب ایک مکھی مکڑی کے جالے میں پھنس گئی اور بھنبھنانے لگی۔ حضرت حاتم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ لالچی مکھی ہر جگہ شہد اور قند نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے گوشوں میں پھندا اور جال بچھا ہوتا ہے۔ حاضرین مجلس میں سے ایک نے کہا کہ آپ نے مکھی کی بھنبھناہٹ سن لی، حالانکہ آپ بہرے ہیں۔ حاتم عاصم اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بھائی، حقیقت میں بہرا نہیں ہوں، لیکن اسے بنا رہتا ہوں، گویا کچھ سنتا ہی نہیں، یہ اس لیے کہ لوگ میرے سامنے بہرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ لوگوں کے عیب بیان کریں اور میں ان سے اپنا دامن بچا سکوں۔ تعریف کی رسی کے ذریعے کنویں میں نہ گر، تعریف کی رسی کے ذریعے کنویں میں نہ گر۔ حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا طرح بہرا بن
اور برائی نہ سن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک مہمان آیا۔ یہ شخص نہایت ضعیف العمر تھا اور طرح طرح کے عوارض میں مبتلا تھا، اور اس پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ بارک نہایت درست مزاج اور چڑچڑا تھا، رات بھر کہراتا رہتا تھا اور لوگوں کو ستاتا رہتا تھا۔ اس کی بدمزاجی اور آہ و زاری سے تنگ آ کر مخلوق نے اس سے رہ گریز اختیار کری تھی۔ ہاں، اگر کوئی شخص چین کہیں ہوئے بغیر دن رات اس کی خدمت میں کمر بستہ تھا تو وہ تھے معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بوڑھا مہمان کے اس آرام کی خاطر ساری رات جاگتے رہے، اور اس طرح اس کو کئی راتیں مسلسل جاگ کر گزاری۔ ایک رات تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ بوڑھے نے انہیں فوراً کوسنا شروع کر دیا اور متکبر، مکار، فریبی، دین فروش، غرض جو منہ میں آیا کہہ ڈالا۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت تحمل سے ان کی باتیں سنی اور کوئی جواب نہ دیا، لیکن ان کی اہلیہ کی اس مہمان کی بکواس پسند نہ آئی، اور انہوں نے معروف کرخی سے کہا کہ یہ بوڑھا سخت کمینہ اور احسان فراموش ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رحم اپنی جگہ ہے، لیکن بڑوں کے ساتھ نیکی کرنا برا ہے، اس لیے بروں کے ساتھ نیکی کرنا برا ہے، اس کمینے کو یہاں سے دفع کیجیے۔ بیوی کی بات سن کر حضرت معروف کرخی ہنس پڑے اور بیوی کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، کسی ایسے آدمی کی گالیاں سننا چاہیے جو بے چینی کی وجہ سے سو نہ سکے۔ جب تم اپنے آپ کو خوشحال قوی دیکھو تو شکرانے میں ضعیفوں کا بار بار برداشت کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ شیخ سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے اعلیٰ اخلاق کی بدولت ہی معروف کرخی رضی اللہ کا نام آج تک زندہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مونچھیں بہت بڑھ گئیں۔ مریدوں میں سے کسی کو یہ جرات نہ تھی کہ آپ سے یہ کہہ دے کہ حضرت انہیں درست کروا لیجیے۔ چنانچہ ایک دفعہ مولانا ضیاء الدین نامی بزرگ جو شریعت کا کوڑا ہاتھ میں لیے پھرتے تھے، ایک دفعہ آپ کے یہاں تشریف لائے تو آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر کینچی منگوائی اور ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کی مونچھوں کو درست کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ اپنی داڑھی کو یہ کہہ کر چومتے تھے کہ یہ شریعت کی راہ میں پکڑی گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سید محمد گیشو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی پالکی جس طرح دوسرے مرید اٹھاتے تھے، ایک دن آپ اپنے شیخ کی پالکی اٹھانے لگے تو اس کے ایک حصے میں آپ کے بال الجھ گئے۔ اگر نکالتے تو دیر لگتی اور اس سے شیخ کے کبیدہ خاطر ہونے کا خطرہ محسوس کرتے تھے، اس لیے شیخ کے عشق و محبت میں اسی طرح چلتے رہے۔ بہت فاصلہ طے کیے جانے کے بعد شیخ کو معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئے اور آپ کی سچی محبت اور پکی عزت کو آفرین کہا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا خالقو یا باریو یا مصورو، کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بو سزن آستان کاملے،
اللہ نے اپنے ولیوں کو اس قدر طاقت و قوت دیا ہے کہ ظلم و ستم کے چلنے والے تیروں کو آدھا راستہ سے لوٹا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر ہیں مولا علی، پیر ہیں مولا علی، مقام